بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 23 مارچ 1903۔ فرمایا خدا نے تو اسے یعنی انسان کو بھیجا تھا کہ عبادت کرے اور حق اللہ اور حق العباد کو بجا لاوے، مگر یہ آتے ہی بیویوں میں مشغول، بچوں میں محو اور اپنے لذائذ کا بندہ بن گیا اور اس اصل مقصد کو بالکل بھول ہی گیا۔ بتاؤ اس کا خدا کے سامنے کیا جواب ہوگا؟ دنیا کے یہ سامان اور یہ بیوی بچے اور کھانے پینے تو اللہ تعالیٰ نے صرف بطور بھاڑے کے بنائے تھے، جس طرح ایک یکا بان چند کوس تک ٹٹو سے کام لے کر جب سمجھتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے تو اسے کچھ نہاری اور پانی وغیرہ دیتا ہے اور کچھ مالش کرتا ہے تو اس کی تھکان کا کچھ علاج ہو جاوے اور آگے چلنے کے قابل ہو اور درماندہ ہو کر کہیں آدمی ہی نہ رہ جائے۔ اس سہارے کے لیے اسے نہاری دیتا ہے۔ سو یہ دنیاوی آرام اور عیش اور بیوی بچے اور کھانے کی خوراکیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھاڑے مقرر کیے ہیں کہ تا وہ تھک کر اور درماندہ ہو کر بھوک سے پیاس سے مر نہ جاوے اور اس کے قوا کے تحلیل ہونے کی تلافی مافات ہوتی جاوے۔ بس یہ چیزیں اس حد تک جائز ہیں کہ انسان کو اس کے عبادت اور حق اللہ اور حق العباد کے پورا کرنے میں مدد دیں، ورنہ اس حد سے آگے نکل کر وہ حیوانوں کی طرح صرف پیٹ کا بندہ اور شکم کا عابد بن کر مشرک بناتی ہیں اور وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد کہ زیستن از بیر خوردن است۔ مگر اب کروڑوں مسلمان ہیں کہ انہوں نے عمدہ کھانے کھانا، عمدہ مکانات بنانا، اعلیٰ درجے کے عہدوں پر ہونا ہی اسلام سمجھ رکھا ہے۔ مومن شخص کا کام ہے کہ پہلے اپنی زندگی کا مقصد اصلی معلوم کرے اور پھر اس کے مطابق کام کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ الفرقان آیت 78۔ خدا کو تمہاری پرواہ کیا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو اور اس سے دعائیں نہ مانگو۔ یہ آیت بھی اصل میں پہلی آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی شرح ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا ارادہ انسانی خلقت سے صرف عبادت ہے تو مومن کی شان نہیں کہ کسی دوسری چیز کو عین مقصود بنا لے۔ حقوق نفس تو جائز ہیں مگر نفس کی بے اعتدالیاں جائز نہیں۔ حقوق نفس بھی اس لیے جائز ہیں کہ تا وہ درماندہ ہو کر ہی نہ رہ جائے۔ تم بھی ان چیزوں کو اسی واسطے کام میں لاؤ، ان سے کام اس واسطے لو کہ یہ تمہیں عبادت کے لائق بنائے رکھیں، نہ اس لیے کہ وہی تمہارا مقصود اصلی ہوں۔ قرآن شریف تو موت وارد کرنا چاہتا ہے، کھانا پینا صرف جسم کے سہارے کے واسطے ہوں۔ انسانی بدن ہر وقت چونکہ معرض تحلیل میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا کہ اس کے قوا کی بحالی اور قیام کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے شارح ہیں۔ آپ ایک موقع پر بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ ہمیں آرام پہنچاؤ، اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے آدم کے ساتھ حوا کو بھی بنا دیا تا وہ اس کے واسطے ضرورت کے وقت سہارے کا موجب ہو۔ غرض یہ باتیں ہیں جو ان پر عمل کرنا اور ان کو خوب یاد رکھنا ضروری ہے اور سب پر پوری طرح سے قائم ہونا چاہیے۔ دیکھو ایک طبیب جب نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو اس کی پوری تعمیل کرنی چاہیے، ورنہ فائدے سے ہاتھ دھونے چاہیے۔ ایک شخص اگر بجائے اس نسخے کے تحریر کردہ امور کے اس کاغذی کو دھو کر پیے تو اسے فائدے کی کیا امید ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ بس اسی طرح تم بھی ہماری ہر ایک بات پر قائم رہو۔ جھوٹی اور خشک محبت کام نہیں آتی، بلکہ تعلیم پر پوری طرح سے عمل کرنا ہی کارآمد ہوگا۔ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کا سچا ہے، وہ بڑا رحیم و کریم اور ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، مگر وہ دغاباز کو بھی خوب جانتا ہے۔
तज़किरतुल औलिया में है कि एक शख्स चाहता था कि वो लोगों के नज़र में बड़ा काबिल एतमाद बने और लोग उसे नमाजी और रोज़ादार और बड़ा पाकबाज कहें, और इसे नीयत से वो नमाज लोगों के सामने पढ़ता और नेकी के काम करता था। मगर वो जिस गली में जाता और जिधर उसका गुजर होता था, लोग उसे कहते थे कि देखो ये शख्स बड़ा रियाकार है और अपने आप को लोगों में नेक मशहूर करना चाहता है। फिर आखिरकार उसके दिल में एक दिन ख्याल आया कि मैं क्यों अपनी आखिरत को बर्बाद करता हूँ, खुदा जाने किस दिन मर जाऊं, क्यों इस लानत को अपने लिए तैयार कर रहा हूं। उसने साफ दिल होकर पूरे सिद्क़ सफ़ा और सच्चे दिल से तौबा की और उस वक्त से नीयत कर ली कि मैं सारे नेक अमाल लोगों की नज़रों से पोशीदा किया करूंगा और कभी किसी के सामने ना करूंगा। चनांचे उसने ऐसा करना शुरू कर दिया और ये पाक तब्दीली उसके दिल में भर गई, न सिर्फ ज़ुबान तक ही महदूद रही। फिर इसके बाद लिखा है कि उसने अपने आप को बज़ाहिर ऐसा बना लिया कि तारे के सौम सलात है और गंदा और ख़राब आदमी है, मगर अंदरूनी तौर पर पोशीदा और नेक अमाल बजा लाता था। फिर वो जिधर जाता और जिधर उसका गुजर होता, लोग और लड़के उसे कहते थे कि देखो ये शख्स बड़ा नेक और पारसा है, ये खुदा का प्यारा और उसका बरगज़ीदा है। गरज इससे ये है कि कबूलियत असल में आसमान से नाजिल होती है। औलिया और नेक लोगों को यही हाल होता है कि वो अपने अमाल को पोशीदा रखा करते हैं। वो अपने सिद्क़ व सफ़ा को दूसरों पर ज़ाहिर करना ऐब जानते हैं। हाँ, बाज़ ज़रूरी अमूर को जिनकी इजाज़त शरीयत ने दी है, ये दूसरों को तालीम के लिए इजहार भी किया करते हैं। नेकी जो सिर्फ दिखाने के गर्ज से की जाती है वो एक लानत होती है। खुदा ताला के वजूद के साथ दूसरों का वजूद बिल्कुल हेच जानना चाहिए। दूसरे के वजूद को एक मुर्दा कीड़े की तरह ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकते और न संवार सकते हैं। नेकी को नेक लोग अगर 1000 पर्दों के अंदर भी करें तो खुदा ताला ने कसम खाई हुई है कि उसे जाहिर कर देगा। और इसी तरह बदी का हाल है। बल्कि लिखा है कि अगर कोई आबिद जाहिद खुदा ताला की इबादत में मशगूल हो और इस सिद्क़ और जोश का जो उसके दिल में इंतहा के नुक्ते तक इजहार कर रहा हो और इत्तिफाकन कुंडी लगाना भूल गया हो, तो कोई अजनबी बाहर से आकर उसका दरवाज़ा खोल दे तो उसकी हालत बिल्कुल वही होती है जो एक जानी की ऐन जिना के वक्त पकड़ा जाने से, क्योंकि असल गर्ज तो दोनों की एक ही है, यानी इख्फाए राज। अगरचे रंग अलग अलग हैं, एक नेकी को और दूसरा बदी को पोशीदा रखना चाहता है। गरज खुदा के बंदों की हालत तो उस नुक्ता तक पहुंची हुई होती है। नेक भी चाहते हैं कि हमारी नेकी पोशीदा रहे और बद भी अपनी बदी को पोशीदा रखने की दुआ करता है, मगर इस अम्र में दोनों नेक व बद की दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने कानून बना रखा है कि वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। अल बकरा आयत 73। खुदा ताला की रज़ा में फ़ानी लोग नहीं चाहते कि उनको कोई दर्जा और इमामत दी जाए। वो उन दर्जात की निस्बत गोशा नशीनी और तन्हा इबादत के मज़े लेने को ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर उनको खुदा ताला कशां कशां खल्क़ की बेहतरी के लिए ज़ाहिर करता और मबूस फरमाता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो गार ही में रहा करते थे और नहीं चाहते थे कि उनका किसी को भी पता हो। आखिर खुदा ताला ने उनको बाहर निकाला और दुनिया की हिदायत का बार उनके सुपुर्द किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़ारों शायर आते और आपकी तारीफ में शेर कहते थे, मगर लानती है वो दिल जो ख्याल करता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तारीफ़ों से फूलते थे। वो उनको मुर्दा कीड़े की तरह ख्याल करते थे। मदा वही होती है जो खुदा आसमान से करे। ये लोग मोहब्बत ज़ाती में गर्क होते हैं, उनको दुनिया की मदो सना की परवाह नहीं होती। तो ये मकाम ऐसा होता है कि खुदा ताला आसमान और अर्ज़ से उसकी तारीफ़ और मदद करता है। सुनो, हमारी ये बातें इस वास्ते नहीं कि हम किसी के ईमान को कुछ बढ़ा सकते हैं या किसी के दिल में कुछ डाल सकते हैं। नहीं, हम किसी के ईमान को एक जौ भर भी ज़्यादा नहीं कर सकते। हम सिर्फ इस वास्ते कहते हैं कि इतने जमा हो, शायद है कि किसी के दिल को कोई बात पकड़ ले और उसकी इस्लाह हो जावे। तौफीक तो सब अल्लाह ताला ही को है। खुदा ताला कादिर है कि किसी के दिल में ईमान के हकीकी जड़ लगा दे और फिर उसे उसके समरात खिलावे या किसी को उसकी बदी की वजह से कैर की आग से हलाक करे। बस दुआ ही करनी चाहिए ता उसकी तौफीक शामिल इंसान हो। 24 मार्च 1903।
حضرت اخنس نے سیر میں آریہ مذہب کی نسبت ارشاد فرمایا، مذہب کی جڑ خدا شناسی ہے، اور اس سے کم تر درجہ یہ کہ باہمی تعلق پاکیزگی کے ہوں، سو یہ دونوں باتیں گری ہوئی ہیں۔ دربار شام تعاون کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، اصل میں لوگ اس کے حقیقی علاج کی طرف سے تو بالکل غافل ہیں، اور طرف ہاتھ پاؤں مارتے پھرتے ہیں، مگر جب تک وہ اس کے اصل علاج کی طرف رجوع نہ کریں گے تب تک نجات کہاں۔ کوئی طبیبوں یا ڈاکٹروں کی طرف بھاگتا ہے اور کوئی ٹیکے کے واسطے بازو پھیلاتا ہے، کوئی نئے تجربے اور نئی ایجاد کے درپے ہے۔ ہماری شریعت نے اگرچہ اسباب سے منع نہیں کیا، بلکہ فی شفاء للناس سے معلوم ہوتا ہے کہ دواؤں میں خدا تعالیٰ نے خواص شفائے مرض بھی رکھے ہوئے ہیں، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دواؤں میں تاثیرات ہوتی ہیں اور امراض کے معالجات ہوا کرتے ہیں، مگر ان اسباب پر بھروسہ کر لینا اور یہ گمان کرنا کہ انہی کے ذریعے سے نجات اور کامیابی ہو جاوے گی، یہ سخت شرک اور کفر ہے۔ بھروسہ اسباب پر ہرگز نہ چاہیے، بلکہ یوں چاہیے کہ اسباب کو مہیا کر کے پھر بھروسہ خدا تعالیٰ پر کرنا چاہیے، اور اگر وہ چاہے تو ان اسباب کو مفید بنا دے، اور اسی سے پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اسباب پر نتائج مرتب کرنا تو اسی کا کام ہے اور یہی توکل ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور نماز کے متعلق ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا، نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں نماز معاف فرما دی جاوے، کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں، مویشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، جب نماز نہیں تو ہے ہی کیا؟ وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا، کبھی اس کی عظمت اور اس کے احکام کے بجا آوری کے واسطے دست بستہ کھڑا ہونا، اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی سے اس کے آگے سجدے میں گر جانا، اس سے اپنی حاجات کا مانگنا، یہی نماز ہے۔ ایک سائل کی طرح کبھی اس مصول کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے، اس کی عظمت اور جلال کا اظہار کر کے اس کی رحمت کو جنبش دلانا، پھر اس سے مانگنا۔ پس جس دین میں یہ نہیں وہ دین ہی کیا ہے؟ انسان ہر وقت محتاج ہے، اس سے اس کی رضا کی راہ مانگتا رہے اور اس کے فضل کا اسی سے خواستگار ہو، کیونکہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اے خدا، ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے ہو جائیں اور تیری رضا پر کاربند ہو کر تجھے راضی کر لیں۔ خدا تعالیٰ کی محبت، اسی کا خوف، اسی کی یاد میں دل لگا رہنے کا نام نماز ہے، اور یہی دین ہے۔ پھر جو شخص نماز ہی سے فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے، اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا؟ وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہنا۔ یہ تو دین ہرگز نہیں، یہ سیرت کفار ہے، بلکہ جو دم غافل وہ دم کافر والی بات بالکل راست اور صحیح ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے، اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سورہ بقرہ آیت 153۔ یعنی اے میرے بندو، تم مجھے یاد کیا کرو اور میری یاد میں مسرور رہا کرو، میں بھی تم کو نہ بھولوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، اور میرا شکر کیا کرو اور میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کی ترک اور اس سے غفلت کا نام کفر ہے۔ پس جو دم غافل وہ دم کافر والی بات صاف ہے۔ یہ 5 وقت تو خدا تعالیٰ نے بطور نمونہ کے مقرر فرمائے ہیں، ورنہ خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کو لگا رہنا چاہیے اور کبھی کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی یاد میں غرق ہونا بھی ایک ایسی صفت ہے کہ اس سے انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امید اور بھروسہ کرنے کا حق رکھ سکتا ہے۔